اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اسراء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے. جیسے الحمدللہ کل کے درس میں نے کچھ باتیں عرض کر دی تھیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ابھی مکمل نہ ہو سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج، یہ بات تو تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں کہ اختلاف علیحدہ بات ہے کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن رائے وہی قابل قبول ہوتی ہے جس طرف زیادہ صحابہ ہوں، جمہور صحابہ ہوں، جمہور تابعین، جمہور محدثین، جمہور فقہاء، اور اسی طرح تلقی بالقبول جو ہے وہ امت میں حاصل ہو. تو اس اعتبار سے میرے آقا کا جو معراج ہے وہ معراج حقیقی ہے، معراج جسمانی ہے، اور معراج جو ہے اور اسراء جو ہے وہ جاگتے میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس آیات مبارکہ میں ایسے اشارات بیان فرما دیے ہیں، ایسے کنایات بیان فرما دیے ہیں جو اس بات پہ واضح دلالت کرتے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، محاورات عرب میں یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی محاورات میں یہ بات ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی جو کلام ہوتی ہے نا وہ کلام کی بادشاہ ہوتی ہے. یعنی جیسے بادشاہ انسانوں میں اللہ نے عزت دی بادشاہ بنے، اسی طرح ان کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور اللہ کا قرآن جو ہے یہ تو کلام ملک الاملاک ہے، یہ تو شاہوں کے شاہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. اس لیے اس کلام مبارک میں جو اسرار و رموز ہیں، اس کلام مبارک میں جو اظہار اور اسرار اور حقائق ہیں وہ دنیا کی کسی کلام میں نہیں ہو سکتے. تو اب ہمیں قرآن کے پہلے لفظ نے ہی بتا دیا کہ سبحانہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے معراج. اور اگر یہ خواب ہوتا تو خواب تو کوئی عجیب نہیں ہوتا. خواب تو بڑے سے بڑا آدمی بھی دیکھتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی دیکھتا ہے. یہاں خواب انبیاء اور صالحین دیکھتے ہیں، وہاں خواب عامة المومنین بھی دیکھتے ہیں. تو خواب کے اندر ایسی باتوں کو دیکھنا کوئی عجیب نہیں سمجھا جاتا. عجیب تو تب سمجھا جاتا ہے کہ جو کام کوئی طاقت نہ کر سکے وہ ہو جائے. تو اس لیے لفظ سبحانہ نے بھی ہمیں یہاں سے اشارہ دے دیا کہ اللہ کے قرآن نے جو یہ اسراء کا واقعہ بیان فرمایا یہ بہت عجیب بات ہے کہ 1 مہینے کا سفر ہے،
مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، اور اس کے بعد اتنا عظیم سفر جو اچھے سے اچھا قافلہ بھی 1 مہینے میں نہیں پورا کر سکتا، اور رات کے ایک بعض حصے میں پورا کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں سبحانہ کے لفظ سے ابتدا کی اقرار، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو بیان فرمایا ہے کہ اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے، تو اگر یہ خواب ہے تو پھر اس انتہا اور ابتدا کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ مشکل تو آج کل یہ ہو گئی ہے نا، جیسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن کی بہت بڑی خدمت کی ہے، ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، تو انہوں نے یہی رونا رویا ہے اپنی کتابوں میں کہ کاش قرآن کو کسی نے قرآن نہیں سمجھا۔ بعض لوگوں نے قرآن کو ایک عقیدت کی کتاب سمجھا ہے کہ جو چومنے کے لیے ہے اور سینے سے لگانے کے لیے ہے اور ساقوں میں سجانے کے لیے ہے اور بیماروں کو دھو دھو کے پلانے کے لیے، اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک سے ویسے اعراض کیا ہے جی 1400 سال پہلے کے مطابق تو باتیں تھیں، لیکن اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اب نعوذ باللہ قرآن اس پر مکمل پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن میں فلسفی بحثیں تو بڑی کی ہیں، نحوی بحثیں تو بڑی کی ہیں، اور لیکن قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن جس کے لیے اتارا گیا ہے اور قرآن جو اپنے سمجھنے کے لیے دعوت دیتا ہے اس میں غور نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن کی سمجھ دے، اور جن بزرگوں نے ہمارے علماء نے قرآن کی فہم کے لیے زندگیاں گزاری، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، تو غور کریں تو قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ یہ کوئی ایک عجیب بات تو ہے کہ سبحانہ کا لفظ بھی آ رہا ہے اور پھر عبد کا لفظ بھی آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو اعزاز کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں نا کسی عالم کو اگر جلسے میں بلائیں تو آپ اس کے کتنے بڑے بڑے لقب لکھتے ہیں کہ یہ علامہ ہے اور یہ جناب راویہ ہے اور یہ جناب خطیب العصر ہے اور یہ خطیب الدہر ہے اور یہ خطیب اعظم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مقام پہ لفظ عبد کا استعمال فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو صفت عبدیت میں 2 راز تھے کہ کہیں میرے مدنی کے معراج کو دیکھ کے نبی کو خدا نہ بنا دینا کہ نبی تو خدا بن جائے اور خدا چھٹی پہ چلا جائے، جیسے ہمارے جاہلوں نے بنا رکھا ہے وہ، اور بعض لوگوں نے خیر اتنا چھٹی تو نہیں دی، لیکن انہوں نے ایسے معراج کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی معشوق ہے اور خدا عاشق ہے، اور معراج تو فقط ایک بہانہ تھا، اصل میں تو محبوب کو بلانا تھا۔ تو اب جب یعنی نبی نعوذ باللہ معشوق بن جائیں، محبوب بن جائیں، خدا عاشق بن جائیں، خدا محتاج ہوتا ہے معشوق کا، اور جو محتاج ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ خالق ہے، محمد مصطفیٰ مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ محبت کی بنا پہ انہوں نے معراج کو عشق و معشوق کا ایک قصہ بنا دیا، ایک فسانہ بنا دیا۔ معراج نہ ہوا، یہ کوئی یعنی لیلا مجنوں کا قصہ بن گیا، یہ ہیر رانجھے کا فسانہ بن گیا کہ ایک معشوق عاشق کے پاس جا رہا ہے اور عاشق بہانے بنا کے بلا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض قوموں نے اسراء و معراج کو یوں سمجھا، اور بعض لوگوں نے جناب اور ترقی کی،
انہوں نے کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو معراج کی بات ہے نا، اصل میں تو حضور نے اپنی حقیقت محمدی کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ لباس بشریت تھا۔ اس لیے جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور جبریل امین رہ گئے، تو بعد میں جب جبریل امین نے غور کر کے دیکھا تو جبریل نے کہا کہ جناب کمال ہے، اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں، یعنی خدا بھی آپ ہیں اور مصطفیٰ بھی آپ ہیں۔ جب دونوں آپ ہیں تو معراج کا مطلب، پھر معراج تو ڈرامہ ہو گیا، یعنی جانے والا بھی خود ہو اور بلانے والا بھی خود ہو، خدا بھی خود ہو اور مصطفیٰ بھی خود ہو، تو معراج کس کو ہوا؟ اللہ کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ جو تھے یہ بھی معراج میں بھٹک گئے، اور بعض لوگوں نے اس میں فلسفیانہ اور اشکالات جو ہیں وہ پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ راستے میں جو یہ 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، اس کے اندر تو کئی قرے زمہریر ہیں اور قرہ ہوائی ہے اور قرہ ناری ہے، اور پھر جتنی اوپر جائیں گے آکسیجن ختم ہوتا چلا جائے گا، تو اللہ کے نبی اوپر کیسے چلے گئے؟ انہوں نے اس کو اور مشکلات میں الجھا دیا۔ تو حالانکہ اگر اللہ پاک چشم وا عطا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کا فہم نصیب کر دے تو پہلے لفظ میں جواب موجود ہے، سبحان، وہ پاک ذات ہے، وہ جو چاہے کر۔ سبحان الذی، کتنے عجیب بات ہے، وہ چاہے تو محمد مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بلا لے، وہ چاہے تو شمس و قمر کے اس محفل جو سجی ہوئی ہے اس کو تھام دے، روک دے، اور اپنے مکر سے ہلنے نہ دیکھتا کہ محمد مدنی اوپر تشریف لے آئے، وہ اس بات سے قادر ہے۔ جو خداوند قدوس شمس و قمر کو متضاد رکھنے پہ قادر ہے، وہ قیامت میں دونوں کو ملانے پہ قادر ہے۔ اب دیکھیں آپ قرآن میں غور کریں، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ نے فرمایا کہ چاند سورج کی یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند سے مل جائے اور نہ چاند سورج سے مل جائے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے یعنی شمس ہو، قمر ہو، مریخ ہو، زحل ہو، عطارد ہو، یہ تمام کے تمام سیارات، یہ تمام کے تمام کواکب و نجوم اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون مانا تیرنا، اور تیرنا آسمان میں نہیں فرمایا، فرمایا کل فی فلک یسبحون، اور آگے فرما دیا اللہ نے والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور چاند طلوع ہونے کے بعد اپنی اس 28 منزلوں سے گزرتا ہے، اور جب آتا ہے تو ہلال ہے، اس کے بعد وہ قمر بنتا ہے، پھر وہ بدر بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح باریک ہو جاتا ہے جیسے ابتدا میں تھا۔ اس لیے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، بالکل ایک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی یہ بالکل ایسے ہیں جیسے آمنے سامنے ہوں، کیونکہ چاند جو ہے
وہ سورج سے نور لیتا ہے، سورج کے نور سے چاند مستفید ہوتا ہے، سورج چاند کو نور دینے والا ہے۔ یہ اگر مل جائیں تو نظام درہم برہم ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ جب تیری آنکھ چندھی آ جائے گی اور جب چاند بے نور ہو جائے گا اور جب چاند اور سورج دونوں کو ہم اکٹھا کر دیں گے، آج ایک مشرق سے ہے دوسرا مغرب سے ہے، اللہ نے فرمایا قیامت سے پہلے میں دونوں کو مغرب سے نکال کے اکٹھا کر دوں گا اور پھر ایسے اکٹھا کروں گا کہ بے نور کر دوں گا، اتنے بے نور ہو جائیں گے مقورین مظلمین اسودین، بالکل سیاہ نظر آئیں گے۔ ثم یلقا فی البحر، پھر ان دونوں کو اللہ سمندر میں ڈال دیں گے اور وہ سمندر کی نیچے کی تاہ جو ہے وہ کھول دی جائے گی اور اس کے نیچے جو جہنم بھڑک رہی ہے وہ اور بھڑک کے پوری نار اللہ الکبریٰ بن جائے گی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر دیں، لیکن افسوس یہ ہے اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے، لیکن کس کو کہیں، کس کے آگے روئیں۔ آج کافروں نے، آپ روز پڑھتے ہوں گے نا، کلیننگ ہو رہی ہے، آپ روز پڑھتے ہوں گے کہ آج ہم نے فلاں جین تلاش کر لیا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے کہ آج فلاں چیز کا جین ہمیں مل گیا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے کہ آج ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے، آپ پڑھتے ہوں گے کہ انہوں نے مادہ انسانی جو ہے، تخم انسانی جو ہے، اس نطفے کو پڑھا ہے، اس میں انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے، اب وہ اس کو کمپیوٹرائز کر کے اس کے پورے کوڈ ورڈز جو ہیں اس کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، لیکن مسلمان تعویذ لکھنے میں گم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سب سے پہلے ایمان سے کہیں، آپ ذرا آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے جائیں، غور کریں کہ آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے ایک تو درود شریف پڑھا کرو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہاں جی، آج تو امت کی مہربانی، دیکھو نا آج کل باپ بیٹے کی عزت کرے تو بیٹے کی مہربانی ہے، بیوی خاوند کی عزت کرے تو بیوی کی مہربانی ہے، اور آج امتی درود پڑھے تو امتی کی مہربانی ہے۔ یہ آپ درود نہ پڑھیں کیا خیال ہے؟ حضور کا نقصان ہو جائے، کوئی شان میں کمی آ جائے۔ اچھا پڑھیں تو آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، پھر زبانوں پہ کیوں تالے لگ جاتے ہیں؟ کیوں زبانیں گنگ ہیں؟ کیوں بار بار مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ حضور کے نام پہ درود پڑھو؟ کیونکہ وہ دماغ ادھر نہیں ہے، کھڑا حرم میں ہے، دماغ تاش کھیلنے میں ہے اور ڈرامہ آنا ہے اور فلم آنی ہے، اور اس آدمی سے آج جھوٹ بولنا ہے، اس کو آج دھوکہ دینا ہے، اس کے آج پاسپورٹ چرانا ہے، اور حرم سے ایک نیا جوتا بھی گھر لے کے جانا ہے، کھڑے حرم میں ہیں، ان کو کیا پتا نبی کا نام آیا ہے کس کا نام آیا ہے؟ پتا ہو تو درود پڑھے بیچارہ۔ چلو آج مہربانی کر کے ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، عمرے پہ آپ آئے ہیں، ہزاروں خرچ کر کے آئے ہیں، یہ ذرا بتا سکیں گے کہ فجر کی نماز میں امام صاحب نے کہاں سے قرآن پڑھا تھا؟ آج فجر کی نماز میں امام صاحب نے کون سے قرآن سے کہاں سے شروع کیا، پہلی رکعت میں کہاں ختم کیا اور دوسری رکعت میں کہاں ختم کیا؟ آپ کہیں ہمیں مغرب کا پتہ نہیں، ولی صاحب آپ فجر کا پوچھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ مغرب والا بھی بھول گیا ہے۔ جب یہ حال ہو کس کے آگے روئیں والا، کس کے آگے دین بجائیں؟
وہ پھر پنجابیوں کا محاورہ ہے نا کہ انے اگے رونا تے اپنی آنکھوں کا نقصان، کہ نابینا آدمی کے سامنے جو آپ روتے رہے وہ کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھیں برباد ہوں گی، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھینس کے آگے جو آپ بین بجانا شروع کرتے ہیں تو بھینس کوئی رقص کرنا شروع کر دے، بس ایک روٹین ہے۔ اب دیکھیں کہ ذرا آپ تھوڑا سا آج چند لمحات کے لیے میرے ساتھ آ جائیں اور قرآن میں ڈوب جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے، ہمارے بزرگ تھے، وہ ہم جب پڑھتے تھے نا، وہ ہمیشہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے مولوی مکی ہم مر جائیں گے پھر یاد آئیں گے۔ ویسے بھی ابھی تو ہم پڑھاتے ہیں نا، ہماری تم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا بہتر میں، بہت چراغ جلاؤ گے زندگی کے لیے۔ تو اب جناب ذرا میرے ساتھ آئیں اور قرآن میں ڈوب جائیں، اس بحر زخار میں ڈوب جائیں، اور ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ آمنہ کا لال اکیلا غار حرا میں بیٹھا ہے، اور پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ اقرا۔ اقرا مانا، ہاں جی بولو، کوئی عرض نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، قبرستان تو نہیں، زندہ لوگ ہیں آپ۔ اقرا کا مانا کیا ہے جی؟ پڑھو۔ امت حضور کی پڑھ رہی ہے، 57 ملکوں میں 400 یونیورسٹی ہے، اور ایک کافر کے ملک میں 1000 یونیورسٹی ہے، ایک ملک میں تم پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے سارے ملکوں کے آدمی ملا کے 200 پی ایچ ڈی نہیں نکلتا، ایک کافر ملک سے 1000 پی ایچ ڈی نکلتا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ امت ہے جن کو پڑھنے کا پہلا حکم دیا گیا، پڑھو۔ پڑھ کیسے پڑھ رہی ہے؟ ماشاء اللہ۔ اس نے یہی پڑھا ہے کہ بھائی دھوکہ کیسے دینا ہے، اس نے یہی پڑھا ہے کہ کپاس صبح صبح چنائی کرو تاکہ شبنم پڑی ہو، وزن بڑھ جائے، اس نے یہی پڑھا ہے کہ دواؤں میں چنے کا آٹا پیس کے کپسول میں ڈال لو، کس نے دیکھا ہے؟ اس نے یہی پڑھا ہے ماشاء اللہ کے نام ریشم کو لو اور اندر جو ہے ربڑ کا کپڑا بناؤ۔ پہلا ہمیں سبق ملا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کی خالقیت پہ غور کرو، پڑھو۔ اور خلق الانسان من علق، وہ خداوند قدوس جس نے بنایا انسان کو ایک جونک سے۔ تو یہ جو ڈی این اے ہے یہ تو ہمارے پہلے سبق میں شامل ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا پھر اس کو۔ بھائی ہم نے تو اس پہ غور نہیں کیا، ایسے اللہ کو پہ غور تو کافروں نے کیا، اس الگ پہ ابحاث جو ہیں وہ تو کافروں نے کی ہے، ہم نے تو بس یہی پڑھا خلق الانسان من علق، نہ ہمیں تخلیق انسان پہ، حالانکہ پہلے سبق میں ہے تخلیق انسان، اور اللہ نے بتایا کہ انسان کو میں نے کس مادے سے بنایا ہے، تو یہ تو ہمارا پہلا سبق تھا جہاں انگریز ہزاروں سال کے بعد پہنچا، لیکن ہم نے تو پڑھا ہی نہیں نا، ہم نے تو وہی پڑھا ہے نا جی، الف انار، بے بلی اور اے حکا، کاف کتا، یہ ہمارا سبق ہے۔ اچھا کبھی غور کیا آپ نے کہ کیوں ایسا ہوا؟ ورنہ الف سے اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے، الف اللہ، بے بیت اللہ، اے حج، میم مکہ مدینہ، یہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، انگریز جو کہتا ہے اے ایپل، ڈی کیٹ، ڈی ڈاگ، تو ہم تو اس کی اولاد ہیں، ہم نے بھی تو اپنے قاعدے وہی بنانے ہیں نا، اس نے ڈاگ پڑھایا، ہم نے کتا پڑھایا، اس نے کیٹ پڑھایا، ہم نے بلی پڑھایا، اس نے ایپل پڑھایا، ہم نے انار پڑھایا، بات تو وہی ہے کہ ہم اس کی روحانی اولاد ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے اور پہلا بچہ ہمارا قاعدہ لے کے بیٹھتا اور اس کو استاد کہتا بیٹا پڑھو الف اللہ،
اور پڑھو بیٹا بے بیت اللہ، ایمان سکھاؤ۔ پہلے دن بچہ مسلمان ہوتا نہ ہوتا، وہ گھر آ کے اپنے باپ سے پوچھتا نا ابا یہ اللہ کیا ہے؟ آج استاد نے مجھے سارا دن اللہ اللہ پڑھایا ہے، اور یہ بیت اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے بیت اللہ؟ یہ مجھے اس نے جو پڑھا ہے میم سے مکہ، ہے سے حج، یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ مکہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ ایک قاعدہ پڑھتے تیرا بچہ 2 سال کا مسلمان بن جاتا۔ لیکن ہم نے مسلمان بنانا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا انگریزی بولے، اور انگریزی بھی انگریزوں والی بولے، منہ ٹیڑھا کر کے، کندھے اچکا کے۔ ہم تو تب خوش ہوتے ہیں نا کہ وہ جب کہ السلام علیکم تو ایک کر رہے ہو، جب آئے فوکس پھر خوش ہوتے ہیں، او ماشاءاللہ کہ میرا بیٹا ویری ویری انٹیلیجنٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج اگر اللہ حضور کے صحابہ کو کھڑا کر دے نا، اللہ قادر ہے نا آج ان کو زندہ کر دے، وہ کہتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھیں گے وہ کہیں گے کم از کم یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بلا کیا ہے۔ اگر آج اللہ صحابہ کو ہمارے سامنے زندہ کر دے اور صحابہ دیکھیں ماشاءاللہ کریم شیو ہیں اور ٹوپیاں الٹی ہیں، کوئی سر ننگا ہے، کوئی جین پہنے ہوئے ہے، کسی کے گلے میں چین ہے، کوئی کاؤ بوائے بنا ہوا ہے، کہیں گے کم از کم یار یہ مسلمان تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں اور کیا بلا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ بڑے پریشان ہوں گے ہمیں دیکھ کے کہ یہ کون سی نسل ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ان کی شکل نہ نبی سے ملتی ہے، نہ صدیق سے، نہ فاروق سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، نہ حسنین سے، نہ سیدنا حمزہ سے، نہ صحابہ بدر سے، نہ اصحاب حدیبیہ سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ محدثین سے، نہ اولیاء اللہ سے۔ ان کی شکل کبھی غور کرو تو ملتی ہے مائیکل جیکسن سے، کبھی غور کرو تو ملتی ہے کسی بالٹی مور سے، کبھی غور کرو تو ملتی ہے شیکسپیئر سے، کبھی غور کرو تو ملتی ہے ویسٹ مارک سے۔ ان کو کیا سمجھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی کہہ سکتے ہیں، اب یہی کہنے والے بھی پتہ نہیں کب تک رہیں گے۔ تو اس لیے غور کرو میرے عزیز کہ اللہ نے تو ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا تھا کہ سبحانہ، پاک ہے تیری ذات۔ تعجب کی بات، کتنا بڑا تعجب ہے کہ اللہ کا نبی اتنا بڑا سفر اتنا مختصر وقت میں کر لے۔ اللہ نے فرمایا تم جاہل ہو، میری ذات پاک ہے، میں چاند کو روک دوں میری مرضی، میں سورج کو نہ نکلنے دوں میری مرضی، میں رات کو لمبا کر دوں میری مرضی، میں دن کو مختصر کر دوں میری مرضی۔ جب یہ سب کرنے پہ قادر ہوں تو اپنے بدنی کو اسراء و معراج کرانے پہ بھی قادر ہوں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اس لیے آیا الذی، اللہ اکبر، اسریٰ بعبدہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کہیں میرے مدنی کے عروج کو دیکھ کے نبی کو خدا نہ بنا دینا۔ العبد عبدن، عبد عبد ہوتا ہے وہ زمین پہ ہو عبد ہے، آسمانوں میں ہو عبد ہے، وہ اگر 7ویں آسمان پہ ہو عبد ہے، اور اللہ اللہ ہے، وہ اگر عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرمائے تب بھی اللہ ہے۔ کما یلیق بشانہ، اللہ کے نزول فرمانے میں الوہیت میں شبہ نہیں، میرے مدنی کے عروج فرمانے میں اس کی ابدیت میں شبہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، لیکن قرآن میں کوئی غور کرے گا تو سمجھے گا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ الذی، صلہ موصول، غور کرو قرآن میں خدا کے لیے
ایک آیت بھی یاد کر لو نا تو میری محنت کام آ گئی، اور سارا قرآن پڑھا جائے اور تم وہیں کے وہیں رہو تو ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، اس پہ غور کرو گے تو سمجھ آئے گی بات۔ یہ ذرا شہری باتیں ہیں، ہے تو میری بے وقوفی کہ میں کیوں کرتا ہوں، سچی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میری بے وقوفی ہے کہ میں ایسی باتیں کیوں کروں، سیدھی سیدھی بات کرو بس پاگل ہے۔ کیونکہ جب پتا ہو کہ نہ سمجھنا ہے نہ کسی نے غور کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی اس لیے محنت کرتا ہوں کہ شاید تم نہ سنو، کوئی کیسٹ سننے والے کے دل میں اللہ بات ڈال دے، شاید اس کے دل میں اللہ کوئی ہدایت کا چشمہ ڈال دے، اور اس کے دل میں کوئی ہدایت کی کوپل پھوٹ پڑے، اور کوئی اللہ کے قرآن کے سمجھنے والا کہیں پیدا ہو جائے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پورا کفر مسلمان ہو جائے گا۔ وہ وقت آئے گا، تم سے کام نہیں ہوتا، یہ یورپ مسلمان ہوگا اور یہ سارے کا سارا مسلمان ہوگا۔ تم تو اسی ماشاءاللہ تمہیں بڑے کام ہیں، تمہیں دادا صاحب کی مزار پہ چادر ڈالنی ہے، چڑھاوے چڑھانے ہیں، سونے کے دروازے لگانے ہیں، شباز کلندر جانا ہے، منت مانگنی ہے، بابا پیر بابی غازی کی مزار پہ جا کے 100 روپے کی مٹھائی تقسیم کرنی ہے، تم نے جناب عرس شریف کرنا ہے، 11ویں کا دودھ تقسیم کرنا ہے، 27 رجب کو معراج شریف منانا ہے۔ تم تو بڑے مصروف لوگ ہو، تمہارے پاس تھوڑا کام ہے کہ اسلام کو لے کے آگے بچ جاؤ۔ ہمارے پاس تو یہ کام ہے، پھر قوالی کی مجلس ہے، پھر دھمال کھیلنا ہے، تو ہمارے پاس تو کام ہی کام ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس رونے کا مقام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ ایک بات ہے، ابھی قرآن سمجھ، سبحان الذی اسری، اللہ اس پہ ذرا غور کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی بہت بڑا مصور ہوتا ہے تو وہ ایک پینٹنگ تصویر بناتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ایک شاہکار ہوتا ہے، اور اس کا جب تعارف ہو نا تو اس سے تعارف ہوگا، جی یہ میں نے بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری کافی۔ اللہ نے فرمایا وہ پاک ذات، کون تعارف کیا کرائے؟ جس نے محمد کو سحر کرائی۔ اپنا تعارف کیسے کرا رہے ہیں؟ الذی اسری، اللہ اکبر۔ یہ نہیں سمجھ آئے گی تمہیں انشاءاللہ، جب سمجھ آئے گی قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے چونکہ سمجھ جب نہ آئے تو پھر شکایت مولوی مکی نے یہ کہا، کیسے سنی ہے جی آپ نے، اس میں یہ کہا ہے، اچھا ماشاءاللہ 24 کیسٹوں میں ایک لفظ ملا بیچارہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ افسوس کیا ہے کہ اپنے جہل کو روتا، غور بیٹھ کے کرتا نا تو اپنے جہل پہ روتا الحمدللہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ایمان کا نمونہ کیا ہے، یوں سمجھو، خدا کرے ذرا بات آسان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اللہ آمنوا کما آمن الناس، میرا مدنی لوگوں کو یہ ماڈل پیش کرو۔ کون سا؟ اللہ فرمایا صدیق پیش کرو، عمر پیش کرو، عثمان پیش کرو۔ لوگوں ایمان لانا ہے تو اس ماڈل کو دیکھو، آمنو کما آمن الناس۔ اللہ نے فرمایا مجھے پہچاننا ہے تو میرے محمد کو دیکھو، مجھے پہچاننا ہے تو میرے مدنی کے معراج کو دیکھو، مجھے پہچاننا ہے تو میرے مدنی کے اسراء کو دیکھو۔ جب ان پہ غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ میری ذات کیا ہے۔ جب اس سیر کرانے والے، اچھا اس کو اور تھوڑا میں آسان کروں، خدا کرے تمہیں اور سمجھ آ جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہیں، اور حضور اپنے محبوب بیٹے کو، محبوب نواسے کو کندھے پہ بٹھا کے تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک صحابی آتا ہے اور وہ حضرت حسین کو مخاطب ہو کے آنا کہ حضرت حسین تو بچے ہیں نا، حضرت حسین کو کیا سمجھانا ہے،
کہتا ہے نعم المرکب، کہتا ہے حسین کیا سواری ہے تیری؟ سواری کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، اور کندھے پہ کون بیٹھا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو کہتا ہے نعم المرکب حسین، سبحان اللہ، بھائی کیسی سواری ہے تیری؟ حضور نے فرمایا اگلی بات کرو، نعم الراکب، سوار کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اگلی بات نہیں کر رہے ہو، سواری اگر بہت اچھی ہے تو سوار نہیں دیکھا؟ سوار بھی تو حسین ہے کہ کربلا میں کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ جس کو نبی نے کندھے پہ اونچا کر دیا ہو اسے کوئی جھکا سکتا ہے؟ جس کو حضور نے اپنے کندھے پہ بٹھا کے اونچا کر دیا ہو اسے کون گرا سکتا ہے؟ اسے کون جھکا سکتا ہے؟ ایمان سے وہ جھکانے والے مٹ گئے، وہ قتل کرنے والے مٹ گئے، اور آج تک تاریخ حسین، آج تک شہادت حسین، آج تک خون حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا ان کو مردہ کہو ہی نہیں، احیاء زندہ ہے۔ میرا اللہ ہمارے سامنے شہید ہو گئے، فرمایا تم سمجھ نہیں رکھتے نا، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں، عقل تو عقل، تمہیں شعور ہی نہیں، تعقلون نہیں فرمایا، ولکن لا تشعرون۔ اور جتنا ایک حیوان میں شعور ہے اس مسئلے میں تو تمہیں اتنا شعور بھی نہیں، کیونکہ یہ عالم مغیبات کی باتیں ہیں اور تمہیں کیا پتا اس کا۔ تو اب دیکھو جناب کہ جب سواری کی تعریف ہوئی تو سوار کی تعریف خود بخود ہو گئی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب میرے مدنی کی اسراء پہ غور کرو گے، معراج پہ غور کرو گے تو میری خدائی تو خود بخود سمجھ آ جائے گی نا کہ وہ خدا محمد مدنی کو پیدا کرنے والا، معراج کرانے والا، براق پہ بٹھانے والا، جبریل کو اس کے دروازے پہ خادم بنا کے بھیجنے والا، اتنے بڑے سفر کو سکوڑ دینے والا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ بھی معجزہ دیا ہے کہ یطوی علی الارض، میرے لیے اللہ زمین کو لپیٹ دیتے ہیں۔ کیا مانا جو سفر مہینوں کا ہو وہ مجھے ہفتوں میں طے ہو جاتا ہے، اور ہفتوں کا جو ہو وہ دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ میرے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اور زمین کیسے لپیٹی جائے گی؟ اب قرآن پہ غور کرو، فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ جب آسمانوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے تو جو خدا آسمانوں کو لپیٹنے پہ قادر ہے وہ زمین کو بھی لپیٹنے پہ قادر ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور عبد میں یہ بھی بتا دیا کہ معراج جسمانی ہے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ ابتدا مسجد حرام سے ہے اور انتہا مسجد اقصی پہ ہے۔ اس پہ غور کرو کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے مدنی کو اس کے گھر سے معراج کروایا، یہ نہیں فرمایا کہ بی بی خدیجہ کے گھر سے معراج کروایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بی بی ام ہانی کے گھر سے معراج کروایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو حضور کی پیدائش والے مقام سے معراج کرایا، اور میں من المسجد الحرام، اور آگے بیت المقدس کا نام بھی نہیں لیا، شام کا نام بھی نہیں لیا، کسی باغ کا نام بھی نہیں لیا، بیت اللحم کا نام بھی نہیں لیا، فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نزدیک اگر زمین میں کوئی اعلیٰ جگہ ہے تو وہ مسجد ہے جس کا خدا قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔
حضور کے اسراء میں ذکر کر رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا خیر البقاع، پوری زمین میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور پوری زمین میں سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے دونوں مسجدوں کا ذکر کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ مقام مسجد کیا ہے، عظمت مسجد کیا ہے، احترام مسجد کیا ہے. اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ میرے مدنی، میرے انبیاء کی ابتدا بھی مسجد ہے اور انتہا بھی مسجد ہے. تو مومن کی ابتدا بھی مسجد ہو اور انتہا بھی مسجد ہو، صبح بھی مسجد میں ہو اور عشاء بھی مسجد میں ہو، ہر دن کی ابتدا بھی مسجد میں، ہر دن کی انتہا بھی مسجد میں. اسی لیے رمضان کے آخر میں 10 دن کا اعتکاف رکھا ہے، کیونکہ تیری انتہا مسجد میں ہو جائے، تیرا ڈیرا مسجد میں ہو جائے اور تیرا دن رات مسجد میں ہو جائے. سارا گھر چھوڑ کے اللہ کے دروازے پہ ڈیرا لگا لے. اس لیے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور کمال دیکھو، اللہ اکبر، جیسے اللہ نے یہ گھر، سب سے پہلا گھر اللہ کے قرآن میں خدا کے لیے غور کیا کرو، سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ گھر سب سے پہلا، غور کرنا ذرا، آباد کرنے والا نبی سب سے آخری. گھر سب سے پہلا اور سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، آپ کو بھیجا تو میں نے آخر میں ہے، لیکن بٹھایا اول میں ہے. آپ کو بھیجا تو میں نے سب سے آخر میں ہے، لیکن آپ کو مقام کون سا دیا ہے؟ جو سب سے اول ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اول ہم بھی ہیں اور آخر، ہم آخر بھی ہیں اور اول بھی ہیں. ہمارے صوفی حضرات نے سمجھا کہ خدا اول بھی ہے، خدا آخر بھی ہے، نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ اوپر کا پردہ ہے، اندر سے تو خدا آپ ہے. انہوں نے بھی قرآن کو واہ واہ سمجھا ہے ماشاءاللہ. جن نے سمجھا ہی قوالوں سے ہو تو قرآن اسی طرح سمجھا. انہوں نے قرآن سمجھا ہے دیوان پڑھ پڑھ کے. قرآن شریف سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ تو باقاعدہ فخر کرتے ہیں قرآن ویج تمبور گدوں سے تمبور نے بڑی لذت بھی کھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت. اب سمجھو بات کو. حضور سے فرمایا کہ ہم اول بھی ہیں آخر بھی. صحابہ حیران ہو گئے، کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اول اس طرح کہ خدا سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کریں گے تو ہم اول ہو گئے. اور آخر کیسے؟ سب سے بعد میں ہمیں بھیجا، آنے میں ہم سب سے بعد میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے تو اول بھی ہو گئے اور آخر بھی ہو گئے. یہ نہیں نعوذ باللہ خدا ہو گئے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے کعبہ اول بیت وضع للناس، یہاں کس کو بھیجا؟ محمد الرسول. اب ذرا غور کرو، حشر کہاں ہوگا؟ میدان حشر کہاں ہوگا؟ ہاں جی، اچھی طرح غور کر کے دیکھ رہے ہیں. میدان محشر کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا. یہ عرفات والی بات جو لوگوں نے بنا رکھی ہے نا، یاد رکھو یہ غلط ہے. میدان محشر شام میں ہوگا. اچھا اول کعبہ کون سا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، یہ اول ہے. اور میدان حشر شام بنے گا، وہ کیا انتہا ہو گئی نا وہاں، اس کے بعد تو قیامت آ گئی نا. تو اللہ کہاں سے لے چلے مدنی کو؟ اول سے. ابتدا کہاں سے کی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ ایک مسجد جہاں سے اول اور دوسری مسجد جہاں آخر، سب فنا، صرف اسی کی ذات باقی ہوگی. اس لیے فرمایا من المسجد الحرام. ایک ہمارے
بہاولپور میں جب جامعہ عباسیہ کی اور سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی، تو اس میں جو شیخ الجامعہ تھے غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، استاد العلماء تھے. تو ان جیسے عالم تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے لیکن تھے بریلوی، تھے صوفی. تو وہ جناب میرے نانا مرحوم کو ملنے جاتے تھے. میرے نانا مرحوم بہت بڑے عالم تھے، ان کو ملنے کے لیے وہ جاتے تھے شیخ الجامعہ. تو آتے تھے تو راستے میں وہ ہماری بستی تھی، وہاں آتے تھے. پھر میرے والد صاحب گھوڑی وغیرہ کا انتظام کرتے اور پھر ان کو میرے نانے کے پاس لے جاتے. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ بریلوی بھی اچھے تھے نا، یہ تو اب آ گئے نا قبروں والے، یہ بریلوی تھوڑے ہیں، یہ تو قبوری ہیں، یہ بریلوی شلوی نہیں ہے. بریلوی تو ایک جگہ کا نام تھا جو لوگ ان سے پڑھ کے آئے، بریلوی کہلائے. جو دیوبند سے پڑھ کے آئے دیوبندی کہلائے، جو سہارنپور سے پڑھ کے آئے مظاہری کہلائے، جو ندوے سے پڑھ کے آئے وہ ندوی کہلائے. اس جگہ کا نام تھا. یہ جو آج کل ہماری برادری ہے یہ تو ماشاءاللہ قبوری ہے، پکی. تو بہر حال یہ ہے کہ والد صاحب ان کو لے جاتے تھے ملانے کے لیے. تو اس دور میں غریبی کا دور تھا، گھوڑی مانگتے، والد کو گھوڑی پہ بٹھاتے، والد صاحب آگے چل پڑتے. والد صاحب چھوٹے تھے ان سے عمر میں بھی ہر لحاظ سے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہم جا رہے تھے کٹھے، تو مجھے کہنے لگے کہ خیر محمد. میں کہاں جی؟ اور میں نے کہا یہ ہماری بعض مولوی جو ہیں نا یہ بڑے جاہل ہیں. میں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا یہ جو کہتے ہیں جو حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، حضور ہر جگہ موجود ہیں اور ہر گھر میں حاضر ناظر ہیں اور ہر مجلس میلاد میں حاضر ناظر ہیں. ان جاہلوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا کہ جس نبی کی ابتدا انتہا معلوم ہو وہ ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو جس کی ابتدا معلوم انتہا معلوم وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ تو والد صاحب نے فرمایا حضرت کہتے تو یہ آپ کے مولوی ہیں. میں کہا نہیں میں تو ان کو مولوی بھی نہیں سمجھتا، میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں. یہ معنی نہیں ہے میرے صوفی ہونے کا کہ میں قرآن کو چھوڑ دوں یا عقیدہ توحید میں خلل آئے. بس مجھے حضور سے عشق ہے، محبت ہے، اور کبھی کبھی محبت میں کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. محبت میں تو زیادتیاں پھر ہو جاتی ہیں. میں نے کہا وہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے بخش دے، ورنہ میں اس گندے عقیدے کا قائل نہیں ہوں کہ میں نعوذ باللہ عقیدے توحید سے نکل کے کافر بن جاؤں. تو انہوں نے یہی آیت والد صاحب فرماتے ہیں مجھے پڑھی کہ جس کی ابتدا معلوم ہے کہ اسراء کہاں سے ہوا مسجد الحرام سے، کہاں ختم ہوا مسجد اقصی، تو جب ابتدا انتہا ذکر کر دی جائے تو حاضر ناظر کا کیا معنی؟ یہ تو اس کی صفت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اس کی صفت ہے. فناظر، اللہ نے فرمایا میں دیکھنے والا ہوں تم کیا عمل کرتے ہو، یہ اس کی صفت ہے. فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب دیکھو مسجد اقصی کا تو تعارف کرایا ہے، مسجد حرام کا تعارف ہی نہیں کرایا اللہ نے. نہیں سمجھ آئی بات؟ جب سو رہے ہوں تو سمجھ نیند میں آئے گی. بتا نیند میں تو طالب کو سبق سمجھ نہیں آ سکتا، جب جاگتے میں نہ آئے تو نیند میں کیا سبق ہے؟ آدھے طالب تو ماشاء نیند میں. اللہ کی شان ہے میرا مولا، بس ان کی وجہ سے تو مجھے معاف کر دے گا. یہ جو برادری مجھے ٹکری ہے نا، ان کے غم میں اللہ مجھے معاف کر دے. مجھے جنت ملے گی تو ان کے دکھ سے ملے گی. ان کو دیکھو نا، ڈرائیور سو جائے تو گاڑی چلے گی، یہ طالب سو جائے تو میں مٹی پڑھاؤں. کس کو پڑھاؤں؟ جو کھڑے ہیں بیچارے. اللہ مجھے بالکل یقین ہے انشاءاللہ آپ کے دکھ میں اللہ مجھے جنت دے گا. بالکل کروڑ میں 100% نہیں، کروڑ فیصد یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غم میں انشاءاللہ یقین ہے.
تو وہ ہمارے ایک استاد سے وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ہمارے تمام اساتذہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تمام مشائخ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بس وہ مجھے ملتے ہیں تو میں کہتا حضرت کیا طبیعت کا کیا ہے؟ کہتے ہیں بس آج کل جو طالب ملے ہیں نا مکے شریف میں، کہتے ہیں مولوی مکی ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ساری زندگی تو طلباء پڑھاتے تھے، اب یہ ایسے لوگ مجھے ٹکرے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہے۔ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ کس مدرسے کی پیداوار ہیں، جن کو کتاب کا نام نہ آتا ہو ان کو جو پڑھانا پڑے، ایمان سے کہو کیا پڑھائیں؟ جن کو جو کتاب پڑھا رہے اس کا نام اچھی طرح نہیں آتا، کتاب کے لکھنے والے کا نام تو خیر انشاءاللہ ان کے ابے کو بھی نہیں آتا ہوگا، تو اس کو جو استاد پڑھائے اور محنت کر کے پڑھائے تو اس کا کتنا دل جلتا ہوگا۔ تو اسی جلنے پہ تو اللہ جنت دے گا نا، اسی لیے ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ تمہاری وجہ سے میں جنت جاؤں گا۔ تو اس لیے ہم فرمائیں جناب غور کریں کہ اللہ نے مسجد الحرام کا تو کوئی تعارف نہیں کرایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اقصی کا تو تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، مسجد الحرام کا تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور کریں گے، اللہ کا قرآن ہے نا، اس میں کوئی نہ حکمت تو ہے کہ مسجد الحرام، بس من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا مسجد الحرام کی تعریف اور تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہاں میرا مدنی پیدا ہوا، اتنا تعارف کافی ہے، اور کسی تعارف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وانت حل بهذا البلد، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس کی تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تعارف تو اس کا کرایا جاتا ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو کہ جناب یہ فلاں بزرگ ہے، تو جس کو سارا جگ جانتا ہو، سورج کا کوئی تعارف کراتا ہے؟ دیے کو جلاتے ہو، ٹیوب لگاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، فانوس لٹکاتے ہو، لیکن جب وہ سورج چڑھتا ہے تو سب کا نور بیکار ہو کے کیوں اڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مسجد الحرام کا تو اتنا ہی کافی ہے، میرا اول گھر بھی ادھر اور میرا آخری پیغمبر بھی ادھر، بس اتنا ہی کافی ہے، اور کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو لفظ مسجد الحرام کہنا بھی کافی ہے کہ وہ حرمت والی مسجد، وہ شان والی مسجد جس کا لقب مسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا اور کوئی مسجد ہے جس کے ساتھ حرام کا لفظ لگتا ہو؟ ہے کوئی مسجد آپ نے پڑھی ہو کہیں قرآن میں، حدیث میں؟ تو لفظ حرام اتنا کافی نہیں؟ حرام سے حرم، حرام سے حرمن آمنا یجبا، فرمایا اب حرمن آمنا ویتخطف الناس، کہ ہم نے اس کو حرام کر دیا، کیا معنی؟ حرمت والا بنایا کہ باپ کا قاتل بھی سامنے کھڑا ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جہاں جانور کو چھیڑنا بھی منع ہے، جہاں جانور سائے میں بیٹھا ہو تم دھوپ میں بیٹھ جاؤ، جانور کو نہ ستاؤ۔ اور آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ دھماکے کرتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے قرآن پڑھا ہے، حدیث میں خود سمجھا ہے نا سارا مسئلہ، مشکل ہی آ گئی۔ جب خود سمجھو گے تو ٹھوکر لگے گی، علماء کے دروازے پہ آؤ گے، علماء سے تعلق رکھو گے تو اللہ کی رحمت سے غلطیوں سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، حوله ارد گرد، تو جب ارد گرد برکت ہو تو اندر کیا ہوگا؟
دیکھو نا، جس کے ارد گرد میں بھی برکتیں ہوں، اندر تو پھر سراپا رحمت و برکت ہوگی. وہ برکتیں کیسی؟ فرمایا ظاہری بھی باطنی بھی برکتیں. الذی بارکنا حولہ، میرا اللہ وہ کیا برکتیں؟ فرمایا اس کو میں نے معدن الانبیاء بنایا، میں نے انبیاء کا گھر بنا دیا، اور میں نے وہاں حضرت سلیمان حضرت داؤد کا ڈیرا لگا دیا، اور میں نے پیغمبروں کو معمار بنا دیا، میں نے اپنے خلیل کو وہاں ہجرت کرا کے بھیجا، میں نے محمد مدنی کو معراج کے لیے بھیجا. یہ معنوی برکتیں ہیں. اور ظاہری برکتیں ہیں، ہر طرف میں نے باغات لگا دیے، ایسے درخت ہیں، ایسا زیتون ہے، ایسا انجیر ہے، ایسے پھل ہیں جن کا پورے عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی. ایسا موسم ہے، ایسا جب ہے، ایسے درختوں کی شادابی ہے، ایسے پھولوں کی تازگی ہے، ایسے ان کے اندر وہ یعنی ایک طراوت ہے کہ دنیا کا کوئی حسن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دعا کرو کہ اللہ یہودیت سے آزاد کر کے مسلمانوں کے قبضے میں دے. ایک وقت آئے کہ اسی طرح بیٹھ کے ہم مسجد اقصیٰ میں قرآن کا درس دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. کچھ لوگ ہوائی جہاز پہ آ رہے تھے، احرام باندھ لیا، ہوائی جہاز خراب ہو گیا اور لوگوں کو ہوٹل بھیج دیا گیا، لوگوں نے احرام کھول دیا. ماشاءاللہ، یہ احرام مذاق ہے، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو. ایک ایک بکری دم پڑ گئی. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جب چاہو احرام کھول دو. احرام باندھ لیا، اس کے بعد آپ کھول نہیں سکتے جب تک دبیں احسار نہ دیں اور سر نہ مٹائیں. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ مرضی ہے باندھ لیا، مرضی ہے کھول دیا. تو جن لوگوں نے باقاعدہ 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تھا اور انہوں نے احرام کھولا ہے، زیادتی کی ہے، وہ دم ادا کریں. کہتے جی جنتوں کو جو حوریں ملیں گی تو وہ بھی عورتوں کی طرح ان سے جمع ہوگا. کیوں نہیں ہوگا جناب، وہ ہوں گی اسی لیے، اور کیا کھانا پکانے کے لیے آئیں. اس کو یہی فکر ہے انشاءاللہ، غریب کو فکر کھا رہے. تم یہاں والی حور سے تو نمٹو، تمہیں تو یہی حور پر قصور نے تنگ کیا ہوا ہے، تو اگلی کا کیا فکر کر رہے ہیں. تم اپنی اس حور کو تو راضی کرو انشاءاللہ، یہ جو اللہ نے ہمارے لیے عذاب لکھے ہیں گھر میں. اللہ کا آسمان پہ جو نزول ہوتا ہے، اللہ خود آتے ہیں یا رحمت اللہ خود آتے ہیں. کما یلیق بشان ہی، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. کیفیت میں بحث نہ کریں، نزول پہ ایمان ہے، لیکن کیفا نہ، بغیر تکییف، بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل. کہتے جی قرآن شریف میں کہیں شیعہ کا لفظ آیا ہے، جب قرآن اترا تو یہ تھے نہیں تو ان کا لفظ کیوں آتا. تو بہرحال جہاں وہ لفظ شیعہ ہے اس سے مراد فرقہ ہے، اس سے مراد یہ جماعت نہیں. ان من شیعته لابراہیم یا ان الذین فرقوا دینہم قالوا شیعہ، وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. قرآن کے معنی نہ بدلو. کہ ہمارے ہاں کچھ مولوی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حنفی جو نماز پڑھتے ہیں یہ باطل ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے ہاں باطل کرنے کا فتویٰ ہے، وہ چاہیں کروڑوں کی نماز کو باطل کر دیں. نماز باطل کرنے کا کان الٹا کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا کہو کہ سارے حنفی کافر ہیں. غلط جرت ماں کے لال ہو تو جب نماز نہیں ہے ان کی تو پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ سیدھی بات کرو نا، کھل کے آؤ میدان. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کو بے نماز کو آج تک تم نمازی نہیں بنا سکے، جو پڑھتے ہیں ان کو کافر بنا رہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، دعا کرو اللہ سب کی نمازیں قبول کرے. شب برات کی جو عبادت ہے 15 شعبان کو، بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں. بعض بزرگوں کے اقوال ہیں لیکن حدیث قرآن میں نہیں ہے. میرے والدین عمرے پہ آئے ہیں لیکن احرام جہاز میں بھی نہیں باندھ سکے،
اور جدے سے باندھا ماشاءاللہ. عمرے پہ آئے, ٹائم تھوڑا تھا, اور کیا کرنے آ رہے تھے کہ سنگار کرنا تھا, میک اپ کرنا تھا, 2 چادریں باندھنی ہیں, لبیک اللہم لبیک, اس میں ٹائم کی کیا بات ہے. ایک بکری دم ادا کریں اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے. کہ نہ گزرے نمازی کے, اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. عمرہ کیا, احرام کیا, طواف کیا, صفا مروہ کر تو صفا باقی ہے. عمرہ کسی کے نام سے کرنا چاہتے ہیں آپ عمرہ کریں, جب عمرہ کر لیں پھر دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے. عمرہ اپنے لیے کریں. ہم 15 آدمی رہتے ہیں, ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہر مہینے 100 ریال اکٹھا کریں گے, پھر قرعہ ڈالیں گے. جس کا قرعہ نکل آئے گا وہ پیسے اکٹھے کر کے پھر اپنے والدین کو عمرے پہ بولے, کوئی حق نہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ پیسے لے کے بھاگ جانا, سب کا حق پورا کرنا, دیتے رہنا. ہاں تمہارا پہلے مہینے نکل آئے قرعہ, تم تو 20,000 لے کے بھاگ جاؤ, جن بیچاروں کا باقی پیسے وہ کیسے لیں. عمرے پہ آئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھیں. کوئی ضروری نہیں, ایک نماز پڑھ کے بھی چلے ہیں, لیکن اگر اللہ نصیب کرے تو ضرور پڑھیں. میں والدہ کا طواف زیارت رہ گیا تھا. بہرحال اب عمرے پہ آئی ہیں, ماشاءاللہ بہت جلدی مسئلہ پوچھ رہے ہو. 10-20 سال اور انتظار کر لیتے, والد بھی فوت ہو گئے, والدہ بھی فوت ہو جاتی. یہ تو شکر ہے بیچاری زندہ ہے. بہرحال اب طواف زیارت بھی کریں اور دم بھی ادا کریں اور توبہ بھی کریں. اب طواف زیارت کے بعد بال بھی کٹوانے ہیں. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے, ہاں بالکل رجوع کر سکتا ہے, 1 مہینے میں کر لیں. اگر طلاق بائن ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اگر 2 طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کی صلح ہو گئی, صلح کے بعد پھر اس نے 1 طلاق دی تو اب 3 پکی ہو گئی, کام پکا ہو گیا ہمیشہ کے لیے. 2 پہلے دے چکا تھا, 1 اور دی تو 3 پوری. ہر بندے کو اللہ نے صرف 3 طلاق کا حق دیا ہے.